لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد و یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، کل یا پرسوں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، مگر جو بات کل چھوٹی تھی اس کو پورا کر لیں۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بڑھیا دیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اس کی نیکی میں ہم اضافہ کر دیں گے۔ وہ کیا ہے اضافہ، وہ کون سی نیکی ہے، وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں گزارش کی جائے گی۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی، آغاز پرسوں سے یہ ہوا تھا کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کیوں گئے، ان کی جیسی شخصیت کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کے بلاوے پر چلے جائیں۔ اس پر بات کی گئی، اور جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، نمونہ عمل ہے کہ ہم کو بھی بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ دین کی مصلحت کو مد نظر رکھ کے کام کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں میرے مولا سے بڑا تھوڑی کوئی ہے جس کے بابا علی ہوں، جس کے نانا رسول خدا ہوں، جس کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ نے مذہب کی خاطر، دین کی خاطر، ابھی اس پر بات ہوگی، اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنا اونچا ہوں، میرے اس عمل سے اسلام کا کتنا فائدہ ہوگا، وہ امام نے عمل کر کے بتلایا ہے۔ وہی چیز آج ہم پر بھی لازم آتی ہے کہ ہم کیا ہیں اس سے بحث نہیں ہے، اگر ہمارے جھک جانے سے ہمارے دین کا فائدہ ہو رہا ہے، صلوات بر محمد و آل، اگر ہمارے دب جانے سے تو اچھا، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ایک چیز موضوع سے ہٹ کر کے ہے لیکن یہ بات آئی، اس کو کہیں بھول نہ جائے، اس کو بھی نوٹ فرما لیجئے کہ ہمارے اکڑنے سے، ہمارے اینٹھنے سے، ہم کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے ہم بڑے نہیں ہوں گے۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا، چنانچہ روایت کہتی ہے، سنیے، واقعی
ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ کی خدمت بھی نقل کر دوں، جتنا بھی آپ بارگاہ الہی میں شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے ہیں۔ اتنی بڑھیا باتیں کہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے، بلند ہونا چاہتے ہو، اونچا اٹھنا چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، خاکسار بن جاؤ۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ حدیث۔ ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کسی نے بھی اس دنیا میں خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو رفعت عطا کی، اللہ نے اس کو بلندی عطا کی ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، جتنا رفعت چاہتے ہو اتنا خاکسار ہوتے جاؤ۔ اور پھر وہی بات، امام حسین سلام اللہ علیہ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں تھا، لیکن آپ ایک روایت کوئی دکھلا دیجئے اس طرح کی 14 معصومین میں سے کہ کہیں انہوں نے اپنے لیے کبر کا اظہار کیا ہو، غرور کا اظہار کیا ہو، گھمنڈ کا اظہار کیا ہو، بلکہ دعائیں پڑھیے تو لگتا ہے کتنے خاکسار یہ لوگ ہیں، ہے نا۔ تو اب امام علیہ السلام ساری عظمتوں کے باوجود گئے اس ملعون کے دربار میں۔ کیا ہوا وہ آپ کو پرسوں گزارش کی جا چکی، پہلے سے بھی معلوم ہے، لیکن اب یہ محرم ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی گفتگو شاید مناسب نہ ہو، دھیرے دھیرے آتے ہیں۔ کل بات یہاں پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ان کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر۔ پھر سوال یہ ہوا کہ ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں مارا گیا؟ جواب دیا گیا کہ شرابی کبابی بے دین لا مذہب ایک لونڈا تھا یزید نام کا، اس نے فرزند زہرا سلام اللہ علیہما سے بیعت کا مطالبہ کیا، حضرت نے بیعت سے انکار کر دیا، نتیجے میں یہ سارا واقعہ ہوا۔ پھر سوال یہ اٹھا تھا کہ کیا امام کو یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجوں کا علم تھا؟ تو بات گھوم گئی ادھر کہ امام حسین کو تو چھوڑیے، کتنی پیشین گوئیاں ان کی ولادت سے پہلے ہوئی، ولادت کے فوراً بعد ہوئی، جب 1 سال کے ہو گئے تب پیغمبر نے کیا فرمایا، جب 2 سال کے ہو گئے تب پیغمبر نے کیا فرمایا، اور اسی طرح کی چیزیں حتیٰ کہ آخر عمر تک، شہادت کے پہلے تک۔ ام المؤمنین صلوات بر محمد حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہے کہ اچانک جو ہے وہ پیغمبر نے کہا بھئی دیکھو اس حجرے میں کوئی آنے نہ پائے، ایک مخصوص حجرہ تھا وہی کے وقت جہاں رہتے تھے، فرمایا کہ بھئی ام سلمہ دیکھنا اس حجرے میں کوئی نہ آنے پائے۔ تب تک جو ہے وہ ام سلمہ کہتی ہے میں کچھ کام وام میں لگ گئی، اور کب امام حسین اندر چلے گئے میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میں روکتی کہ بھئی نانا نے منع کیا، اور جب میں سمجھوں تب تک تو وہ اندر پہنچ کے اور نانا کے سینے پر بیٹھ چکے تھے۔ میں دوڑی آئی کہ یا رسول اللہ میں معذرت چاہتی ہوں، مطلب یہ میں نے کوئی بات نہیں ہے، یہ حکم عام لوگوں کے لیے تھا، حسین کے لیے نہیں تھا۔ اس کے بعد پیغمبر نے رونا شروع کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، یہ رو کیوں رہے؟ کہ ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے وہ پوری داستان، وقت آپ کا نہیں لینا ہے، وہ پوری داستان ہم کو جبرائیل امین نے بتائی ہے، اور یہ دیکھو ام سلمہ یہ مٹی بھی دے گئے ہیں، یہ وہاں کی خاک ہے۔ یہ ایک روایت ہوئی۔ ایک دن کا قصہ ہے دوسری ازواج میں سے، سمجھ گئے آپ، جس کو ہمارے اور بھائی لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ام المومنین جناب جی، ان کا کہنا یہ کہ صاحب اسی ٹائپ کی روایت ہے، امام حسین پیغمبر کے پاس ہیں، رسول اللہ پیار کر رہے ہیں، تب تک یہ آ گئیں، اور ان کا تو انداز پتہ ہی ہے، کہنے لگی بہت چاہتے ہیں آپ ان کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیوں نہ چاہیں، مطلب عرض کرو انہیں الفاظ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا وہ ہے
کہ اگر کوئی اس کی زیارت کو آئے گا تو میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب ملے گا. میرے حجوں میں سے ایک، پیغمبر نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، لیکن روایت کا یہ جملہ ہے حجاجی، میرے حجوں میں سے ایک حج کا ثواب. تو اب بھی بڑے تعجب کی بات ہوئی، اس لیے کہ دیکھیے عام آدمیوں کا حج جو ہے اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا ہوا. حج کا ثواب تو بہت ہے، لیکن اتنے زیادہ جو ہے وہ اس میں شرائط وغیرہ ہیں. وہ ایک کبھی اللہ نے توفیق دی آپ کے درمیان آئے، ذی الحج کا مہینہ ہوا تو یہ انشاءاللہ روایت نقل کریں گے. چوتھے امام کے ایک صحابی تھے شبلی بھائی، وہ حج کر کے پلٹے تو امام نے کہا شبلی کیا حج کر کے آ رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا ہاں مولا. اب وہ ایک ایک چیز پوچھنے لگے، تو یہ بتاؤ تم نے احرام باندھا تو یہ نیت کی تھی، تم نے یہ کیا تو یہ نیت کی تھی؟ نہیں مولا. تم نے اچھا یہ بتاؤ قربانی کی اور جب چھری پھیر رہے تھے تو تم نے یہ نیت کی تھی کہ یہ دمبا نہیں بلکہ میں اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں؟ اس طرح کے سوالات. اب وہ صاحب جو ہے وہ امام نے کہا کہ تم نے تو حج ہی نہیں کیا بھائی. شبلی صاحب روتے رہے، سال بھر تک ٹریننگ کی انہوں نے پھر، اور دوبارہ اگلے سال گئے. تو ہمارے حج کا تو یہ حال ہے. لیکن کیا رسول اللہ کے حج میں کوئی بات اس طرح کی کر سکتا ہے؟ بولیے. پیغمبر کے حج کے بارے میں اس طرح کی کوئی گفتگو ہو سکتی ہے؟ ان کا حج تو مقبول ہے نا سارے شرائط کے ساتھ. تو ایک ہی حج کافی ہے، ایک ہی حج کافی ہے. تو اور حج کی عظمت سن لیجیے آپ ایک سیکنڈ کے لیے، پھر وقت رہا تو آگے بھی ہے سناؤں گا. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے ایک حج کر لینا. پھر فرمایا نہیں 2 3 5 10، پھر فرماتے ہیں نہیں 20، حتی انتہا الی 70، یہاں تک کہ امام پانچویں امام کی بات بڑھاتے بڑھاتے لے گئے 70 تک. فرماتے ہیں 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب مجھ کو ہے ایک حج کر لینا. تو آپ کی سمجھ میں آیا حج کتنا اہم ہے. اور جب حج کی اس عظمت کا اندازہ ہو جائے گا، اسی حج میں ایک رکن ہے جس کا نام ہے طواف. کیا ہے؟ ایک، اور پورا حج نہیں ہے، یہ ایک حصہ ہے. اس کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی. پورے حج کی بات نہیں ہے، نہ حج کے ایک حصہ طواف کی بات ہے. جو ایک 7 طواف کرے 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے. کتنا؟ موضوع سے تو ہٹ کے ہے لیکن یہ حدیث پوری یوں ہے، وہ بھی ذہن میں پڑی رہے تو کیا بری بات ہے. امام فرماتے ہیں کیا کہ 7 مرتبہ اگر کعبے کا کوئی طواف کر لیتا ہے تو اس کا ثواب یہ ہے. لیکن امام ہی فرماتے ہیں ولیکن من قضا حاجت المؤمن، لیکن اگر کوئی کسی مومن کی ضرورت پوری کر دے فہو افضل من طواف و طواف و طواف. 10 مرتبہ امام نے تکرار فرمائی ہے کہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے. صلوات در محمد لیکن میرا یہ موضوع نہیں تھا. موضوع یہ تھا کہ اب آپ یہ اندازہ کیجئے ایک حج کر لینا اس کی اہمیت کس قدر ہے نا، کہ 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے مجھ کو کیا ایک حج کر لوں. تو آپ ایک قصہ سن لیجئے. صلوات. پھر کتاب لے کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جس لائن پر اسی چلتا ہے، یہ ایک بڑا فائدہ ہے. اب نہیں پسند ہے تو کیا کیا جائے.
کتاب نہ لینے کا نقصان یہ ہے کہ وہ دماغ میں آ گیا، بات گھوم گئی، تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. لیکن اب پبلک کو یہ ہے کہ مول صاحب اچھا نہیں لگتا، چلو بھائی جو تم کو اچھا لگے گا وہی کروں گا. صلوات بر محمد. آپ ماشاء اللہ اتنے جو ہے متوجہ ہیں کہ لوگوں نے کہا مول صاحب 22 منٹ پڑھی آپ نے کتاب سے. 22 منٹ تو اس کا مطلب ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے. اب اسی سے اندازہ کر لیجئے ممبر کتنی خطرناک چیز ہے. جب دنیا ایک ایک منٹ کا حساب کرتی ہے تو وہاں کا حساب کتنا سخت ہے. صلوات بر محمد. وہاں کا حساب کتنا سخت ہے. لہذا جتنا بڑا شرف ہے ذکر حسین، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے، لیکن اتنے ہی زیادہ خطرناک ہے ذکر حسین. ذرا سا چوکے، ذرا سی گڑبڑ کی، ذرا سا اپنی جیب سے کچھ کم زیادہ کیا، پھر تم سے زیادہ بڑی سزا مولوی صاحب کسی کی نہیں ہوگی. تو بہت خطرناک چیز ہے. ڈرنے والے لوگ کتاب رکھ کے چلتے ہیں، نہیں پبلک کو پسند ہے کوئی بات نہیں ہے. صلوات بر محمد. تو اس سے آپ اندازہ کیجیے. میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں پہلے. حج کے اتنے فضائل ہیں. باپ نے تیاری کی حج کی، باپ نے تیاری کی حج کی، چلے. لڑکے نے کہا بابا ہم بھی چلیں گے. نہیں بیٹا ایسی بچہ رہا ہوگا، نہیں بیٹا ابھی تو تم جو ہے وہ کم سن ہو، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہارے اوپر تو ابھی واجب بھی نہیں ہے. تم کہا نہیں میں جاؤں گا، نہیں میں جاؤں گا، نہیں میں جاؤں. اتنا اصرار کیا کہ بابا نے کہا چل چل. اب چل پڑے، احرام وغیرہ باندھ لیا، مکے میں داخل ہو گئے. لبیک اللہم لبیک شروع ہوا تلبیہ، اسٹارٹ ہوا. جیسے جیسے کعبہ قریب آتا جا رہا ہے لڑکے کا ویلوم بڑھتا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو نا اصل؟ ویسے ویسے ویلوم کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اور کعبے کے پاس پہنچ کے ایک بار چیخا لبیک اللہ. وہ جو لبیک چیخ کے کہا نا اسی میں روح نکل گئی. لڑکا گرا دھڑام سے، وہیں مر گیا، دفن کر دیا گیا. کیا ہوا؟ دفن کر دیا گیا. باپ قبر پر آیا. کسی باپ کے لیے معمولی صدمہ تو نہیں ہے نا یہ. کہنے لگا بیٹا مرنے کے دن میرے تھے، تمہارے نہیں تھے. تب تک زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی باپ کے کانوں میں، تم گھر کے لیے آئے تھے، تمہیں گھر مل گیا. وہ گھر والے کے لیے آیا تھا باپ. یعنی ایک بچے میں اتنی معرفت ہو سکتی ہے کہ وہ کعبہ نہیں رب کعبہ کے لیے جائے. تو جب بچے میں اتنی معرفت ہو سکتی ہے تو حسین کی معرفت کہاں ہوگی؟ آپ سوچ رہے ہیں نا، یہ غور کیجئے. اس طرف وہ ساری روایتیں حج کے فضائل کی، پھر یہ بچے کی داستان. 9 ذی الحج میدان عرفات. بہت سے لوگ اس میں ہوں گے جن کو خدا نے توفیق دی ہے، پڑھتے ہوں گے دعائے مبارک عرفہ. روایت کہتی ہے امام حسین پڑھ رہے تھے، ایسا آنکھ سے آنسو چھلک رہا تھا، بہہ رہا تھا کہ جیسے پرنالے سے پانی بہہ رہا ہو. بہت کچھ ہے اس میں. من جملہ اسی میں یہ فقرہ ہے، پالنے والے اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. پالنے والے اس نے کیا پایا جس نے تجھے یہ امام حسین کی حالت ہے نا. ٹھیک 8 ذی الحجہ. یہ سوال کس جو حج کی عظمت کو، حسین علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا چاہے گا اس کے لیے بہت موسٹ امپارٹنٹ ہے یہ کہ صاحب اتنی عظمت کے باوجود ساری دنیا مکے آ رہی ہے اور آپ عین حج کے موقع پر مکہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں. کیا سبب ہے؟ یہاں سے عظمت کا اندازہ ہوگا. پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں 40 قاتل، حاجی نہیں، 40 قاتل حاجیوں کے بھیس میں ٹہل رہے ہیں تاکہ جہاں موقع ملے مجھے شہید کر دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے. میں قتل سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے
میں اس کی عظمت کو اس مقصد کے تحت امام حسین نکلے ہیں۔ انصاف سے بتائیے آج جو بھی کعبے کی عظمت ہے، حیثیت ہے، حسین کی اس قربانی کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان، اگر حاجی ہو، دیکھیے احسان کے حاجی ہو، کعبے میں جاؤ گے، 25-30 لاکھ کا جب مجمع دیکھو گے، اگر پڑھے لکھے ہو تو یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا کہ مولا ایک وقت تھا جب آپ نے حج چھوڑا اور چلے گئے آج کے دن کے لیے، آج 30 لاکھ کا مجمع تمہاری اس قربانی کی بنیاد پر ہے۔ پھر قرآن کی آیت یاد آئے گی حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ شاید یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں نے رسم قائم کر دی ہے کہ آدمی جب نکلتا ہے خانہ کعبہ سے حج کر کے تو بجائے گھر آنے کے کربلا جاتا ہے۔ یہ کربلا جانا یہ زیارت نہیں ہے، یہ اسی حسین کا شکریہ ہے۔ مولا تم نہ ہوتے تو آج کعبہ نہ ہوتا۔ صلوات بر محمد ابے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں مسجد گیا تھا مول صاحب۔ کیوں؟ کائے کے لیے گئے تھے مسجد کا؟ نماز پڑھنے گئے تھے۔ ہم نے کہا تمہیں پتا ہے نماز کس نے بچا کے دی؟ حسین نے۔ میں نے کہا تو پھر نماز تو پڑھ لو اللہ کی، مگر حسین کا شکریہ ادا کرو۔ کرو کہاں ملیں گے، کیسے شکریہ ادا کریں؟ کہ کچھ مت کرو، کم از کم ایک سلام تو کر لو۔ اب سمجھے ہمارے یہاں نماز کے بعد سلام کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ زیارت نہیں ہے، یہ اسی حسین کا شکریہ ادا کیا جاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب بات ہماری یہاں تھی، وہ گھومتے گھومتے وہاں چلی گئی۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے کہ آدمی حج چھوڑ دے اتنے ثواب کے باوجود، ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ کیوں کیا؟ پتا تھا ان کو؟ بات یہی ہے کہ یہ سب کرنا پڑ جائے گا، حتیٰ کہ حج چھوڑنا پڑ جائے گا، کا سب پتا تھا۔ کچھ تو میں نے کل آپ کو سنا دیا۔ ایک اب امام حسین سے آئیے، ان کو پتا تھا کہ پتا نہیں تھا؟ اب آئیے چلیے، وہ ساری مولا کی پیشین گوئی ہے، امام حسن کی پیشین گوئی ہے، بقیہ بزرگوں کی پیشین گوئی ہے، اور ہم اس سے اب سے بحث نہیں ہے، جلدی سے آتے۔ امام حسین خود کا بتائیے، یہ تو آپ نے کل پیغمبر سے بتایا۔ ایک اور سن لیجئے صاحب، جو نہ مسلمان ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، نہ پیغمبر ہے، تھوڑا پڑھا لکھا ہے۔ صلوات، یہ بڑا مزیدار ہے، تھوڑا پڑھا لکھا ہے۔ اکثر آپ محرم کے زمانے میں دیکھتے ہوں گے، یہ لڑکے ہمارے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں، بینر وغیرہ لگاتے ہیں نا روایات کے، احادیث کے، اس میں ایک روایت یہ بھی لکھی جاتی ہے اکثر، ان الحسین بولیے مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں۔ للی امام حسین، کل تو جناب صفیہ ابن عبد المطلب کی بات تھی نا، ایک ہیں جو ہے وہ بھول جاتا ہوں، صلوات بر محمد، ام ایمن یہ کنیز تھی رسول اللہ کی، بلکہ جناب عبداللہ کی، اس کے بعد رسول اللہ، اور پھر یہ امام حسین کی دیکھ ریکھ ان کے ذمے ہے۔ ایک دن یہ آغوش میں لے کے چلی ہیں۔ اب یہ میرے کم علمی کہیے، جہالت کہیے، نہیں معلوم کہ رسول اللہ کے یہاں سے مولا کے یہاں آ رہی تھی یا مولا کے یہاں سے، بہرحال نکلی ہیں۔ تب تک صاحب کچھ یہودی تھے اور ان کا ایک عالم تھا، وہ رک گیا، کہنے لگا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے۔ اے ام ایمن چوم لوں؟ نہ، کیوں؟ تو یہودی ہے، حسین طیب و طاہر ہے۔ کہ اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ کبھی مجھ کو کیا اعتراض ہے؟ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اس نے۔ بات کلمہ پڑھنے تک کی حد کی بات نہیں ہے،
اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کرتا ہے، کہتا ہے پروردگارا گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب سمجھ میں آئی وہ روایت، پیغمبر نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہادی اس کو کہتے ہیں جو شکل دیکھ کے کلمہ پڑھتا نظر آئے۔ قہر و غلبے کی بنیاد پر تخت حکومت پر بیٹھنے سے کوئی ہادی نہیں بنتا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ورنہ ہمارے کام کی بھی نہیں تھی۔ مڑا اپنی قوم کی طرف، یہ اصل ہے جو موضوع پر ہے۔ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہوگی۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ سوال، ایک یہودیوں کا عالم حسین کے بچپنے میں جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، 57 برس کی عمر میں حسین کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے۔ ہو گئی بات؟ کہیں تک تو نہیں آتی تھی آواز؟ اچھا جمعہ ہے، ہاں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو امام حسین علیہ السلام اب مدینے سے نکل رہے ہیں۔ پھر وہی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، کہاں جا رہے ہیں؟ عراق۔ مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تمہارے نانا کو کہتے سنا ہے کہ میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ آپ بتائیے، باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، خود امام حسین کو نہیں پتہ ہے؟ تو مکے پہنچ گئے۔ 4 شعبان کو مکہ رہے، 5 مہینے کے قریب مکے میں رہے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ، 4 مہینہ کچھ دن۔ وہاں سے چلنے لگے تو پھر لوگوں نے روکا، مت جائیے۔ فرمایا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، اب کچھ بچا ہے؟ پھر کسی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے، مگر عورتوں کو اور بچوں کو ساتھ مت لے جائیے۔ فرماتے ہیں ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب کوئی بات بچی ہے کہ امام حسین کو کچھ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ حتیٰ روز عاشورہ
امام حسین چپ کراتے تھے، منع کرتے تھے کہ گریہ مت کرو، رو مت، لیکن جب خود جانے لگے تو بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین رونے لگے۔ تو اب سوال کی جگہ ہے کہ نہیں صاحب، ہم رو رہے تھے تو آپ ہمیں چپ کرا رہے تھے، اب آپ خود کیوں رو رہے ہیں؟ تو بعض کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت زینب نے یہ سوال کیا، بھائیا ہم لوگ رو رہے تھے تو ہم کو تو منع کر رہے تھے، آپ صبر کرو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نا۔ تو اب ان ساری چیزوں کو، کل کی روایتیں پیشین گوئی والی، آج یہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا اپنا خود کا کل ملا کر کے اب اگر سوال کیا جائے کیوں بیٹا، تو کیا جواب ہے؟ امام حسین کو پتہ تھا کہ پتہ نہیں تھا؟ بولیے، پتہ تھا نا۔ اب وہ سوال جب پتہ تھا تو کیوں انکار کیا؟ آپ سے مطلب کا ہم سے مطلب اس لیے ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں، اور ہمارا امام کچھ کر سکتا ہے، قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو اس میں کون سی قرآن کی خلاف ورزی ہے؟ کہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن منع کرتا ہے۔ جب ان کو پتا تھا کہ مار دیا جاؤں گا اور انکار کیا تو کیوں انکار کیا؟ یہ تو اپنے سیدھے سیدھے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا۔ یہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اب قرآن کی آیت تو ہم نہیں ہضم کر پائیں گے نا، قرآن کی آیت تو نہیں کھا سکتے ہم، مولا کیا کریں؟ تو ایک مختصر جواب کل ہوا تھا، اب تھوڑا سا چلتے ہیں۔ امام کا جواب ہوگا ان سے پوچھو کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ ہم نے کیا مطلب کہ ان سے پوچھو تم کو یہ آیت دکھ گئی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور وہ دو آیتیں تم کو دکھائی نہیں دی جہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا؟ مطلب کا سیدھا سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ قرآن نے شہادت سے منع کیا؟ یہاں تک بات ہو گئی تھی نا۔ اب یہاں سوال، آج یہ 10 منٹ کا ادھر ادھر چلے گئے باتوں میں، انشاءاللہ کل پورا کیا جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ امام حسین، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ نا کہ وہ قتل ہوئے، یا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے دنیا میں؟ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا قتل تھا، یہ ہلاکت ہے کہ شہادت؟ کیسے طے ہوگا؟ بزرگوں نے اس پر پورے اشرے پڑھے ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں شاید انہوں نے سنے ہوں گے، کتابیں ہیں ہلاکت اور شہادت۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے پوری کتاب لکھ دی ہے ہلاکت اور شہادت۔ لیکن ایک لفظ میں اگر بتانا ہو اپنے بچوں کو کیا فرق ہے ہلاکت اور شہادت کا، مولا یہ تو سمجھ میں آ گئی بات، ڈیفرنس کیا ہے؟ کہ آیت کو پھر سے پڑھو، وہاں کیا ہے؟ وَلَا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، قرآن یہیں رکا نہیں ہے، آگے شرط لگائی ہے، خبردار ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھنا جو قتل ہو گئے، خالیہ نہیں بلکہ ایک جملہ اور ہے، کیا؟ فی سبیل اللہ، ان کو مردہ نہ سمجھنا، مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، ایک وہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے۔ جو اپنے لیے مرے گا اسے ہلاک کہا جائے گا، جو خدا کے دین کے لیے قربانی دے گا جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گا اس کی قربانی کیا ہوگی؟ فی سبیل اللہ۔ اور جو فی سبیل اللہ ہو وہ شہید۔ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ جو بحث کرنا ہے مردوں کی یاد منانے میں کرو، زندوں میں کیوں بحث کرتے ہو؟ صلوات پر محمد۔ زندوں کے میں کہاں بحث ہے؟ تو زندہ۔ تو اب یہ کیسے طے ہو؟ یہ طے ہوا، ایک بات تو یہ پکی ہے کہ امام حسین قتل ہوئے، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ اگر اللہ کے لیے قربانی ہے تب تو شہادت ہے، لیکن اپنا گھر بنوانے کے چکر میں گولی لگ گئی مر گئے،
تو وہ شہادت نہیں ہے، وہ ہلاکت کہلائے گی دنیا داری کے۔ یہ کیسے طے ہو کہ قتل امام حسین سلام اللہ علیہ اپنے لیے تھا کہ خدا کے لیے تھا؟ اب آئیے کا سبب قتل کیا ہے؟ بولیے سر، قتل کا سبب کیا ہے؟ بیعت نا، بیعت کی بنا پر بیعت سے انکار کیا اس لیے قتل کیے گئے۔ تو ایک بات کا جواب اور دے دو بھائیو، باقی عقل کروں گا، کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے بیعت مانگی گئی ہے، پہلے امام حسین نے انکار کیا؟ پہلے بھائی ہم آپ سے 100 روپے پہلے مانگیں گے تب نا آپ منع کریں گے، تو پہلے امام حسین سے بیعت مانگی گئی ہے، پہلے امام حسین نے انکار کیا؟ بولو ندی، پہلے بیعت مانگی گئی تو پھر اس پر کیوں بحث کرتے ہو حسین کو انکار کیوں تھا؟ تھوڑا سا لیٹ ہیں آپ، پھر ابھی اس پر بحث کی ضرورت نہیں تھی کہ حسین نے منع کیوں کیا۔ پہلے سوال یہ ہوگا کہ یزید کو اصرار کیوں تھا؟ سوال یہ ہے۔ جس منہ میں اللہ نے یہ زبان دی ہے کہ ہم پوچھ سکے اے صاحب بیعت کر لیتے، شرافت سے اپنا مدینے میں رہتے، کیا پرابلم تھی؟ یہ سوال یزید سے کرو نا کہ بابا ساری دنیا تیری بیعت کر چکی ہے، ایک حسین بیعت نہیں کر۔ اچھا ایک سوال کا جواب دے، اور یہ طے ہے کہ جو سبب مطالبہ بیعت کا ہے وہی سبب انکار کا ہوگا، الگ سے نہیں ہو سکتا۔ صلوات درما اب آئیے، کیا یزید نے امام حسین سے جو بیعت مانگی وہ سرکار بچانے کے لیے تھی؟ سوال یہ ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے تو یزید کی سرکار گر جاتی؟ کہ وہ تو سامنے دکھ گیا، بیعت نہیں کی، شہید ہو گئے، سرکار کو تو کچھ نہیں بگڑا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا ابھی الیکشن آپ کے یہاں بھی ہوا ہوگا پردھانی کا، ایک سال ہمارے یہاں الیکشن ہوا بڑا غضب کا، تو ہمارے خاندان کے تھے نائب حسن صاحب، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ خبر یہ آئی کہ 8 ووٹ سے ہار گئے۔ ہم لوگ کربلا میں تھے، زیارتوں پہ گئے تھے، مولا کو پکڑے ہوئے تھے، مولا عزت تمہارے ہاتھ میں، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ طے ہوا کہ وہ نائب حسن صاحب جو ہے وہ 8 ووٹ سے ہار گئے۔ پھر وہ اتفاق سے بی ڈی سی کا ڈبہ کھل گیا، سب ہنگامے ہو گئے، جشن ہو گیا، زندہ آباد کے نعرے لگ گئے دوسری طرف۔ اس کے بعد بی ڈی سی کا ڈبہ کھلا، اس میں 12 ووٹ نکل آئے۔ یہ امام حسین نے کہا بیٹا ہم سے لگے رہو، ہم کام کرائیں گے۔ ہرا کے جتوانا اسی کا نام ہے، لیکن جہاں قوم طے کر لے کہ ہم آپس میں لڑیں گے، اس کو ہونے دیں گے، تم کو نہیں ہونے دیں گے، پھر ان کا ساتھ حسین نہیں دیتے۔ صلوات در محمد و آل اچھا کل ووٹر کتنے ہمارے یہاں؟ چھوٹا سا گاؤں ہے، 1100 تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ یہ جو ہمارے پردھان جی جیتے ہیں نا، 168 ووٹ ملے تھے کل، 1100 میں سے کتنے ووٹ ملے؟ بھئی یہ تھا کہ برادری ایک ہو گئی تھی، 168 ووٹ سے بھی وہ آدمی جیت گیا۔ خلاف کتنے ہیں ان کے پردھان جی کے؟ 1000 آدمی خلاف ہے بھائی، 200 کا 1000 آدمی خلاف ہے، 10 لوگوں کو ووٹ دیا انہوں نے، لیکن 5 سال کوئی ہلا سکتا ہے اس آدمی کو؟ جس کے خلاف جو ہے، جس کو 10% ووٹ ملا ہو اور 90% پبلک تمہارے خلاف ہو، 5 سال اس کی سرکار کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ نہ پردھان کے پاس کوئی پولیس ہے، نہ پردھان کے پاس کوئی فوج ہے، نہ پردھان کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، مگر کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ اس وقت کا حال یہ تھا، چاہے پیسے کے بل پر، چاہے ڈنڈے کی بل پر، چاہے لالچ کی بنیاد پر، اکثریت یزید کی بیعت کر چکی تھی۔ ایسے حالات تھے، صبح ایک شاعر صاحب نے یزید کے خلاف کچھ شعر کہہ دیے، 40,000 پہنچ گیا، شام کو قصیدہ کہہ دیا، تو
تو جس عرب کا ماحول یہ ہے، ساری پبلک پیسہ، ڈنڈا، لالچ، خوف، یزید کی بیعت کر چکی، ایک حسین بیعت نہ کرتے تو یزید کی سرکار گر جاتی، بولیے نہیں گرتی نا۔ تو اس کا مطلب آج 1200 سال 1300 سال کے بعد ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین کی بیعت سے اس کی سرکار کو خطرہ نہیں تھا۔ کیا اس کو خود کو پتہ نہیں تھا یہ بیعت کریں چاہے نہ کریں ہماری سرکار تو بنی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو مطالبہ بیعت ہے وہ سرکار بچانے کے لیے نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ مطالبہ بیعت سرکار بچانے کے لیے نہیں ہے تو دوسرا کوئی وجہ تلاش کرو۔ اب جب دوسری وجہ میں جائیں گے، صلوات بر محمد جلدی وہ کیا وجہ ہے؟ اب جب دوسری وجہ تلاش کریں گے تو ہوا یہ کہ جب پیغمبر نے شروع کیا دین تو بڑی اذیتیں اٹھائیں۔ پرسوں اشارہ کر چکا خباب والے قصے پر، سمجھ گئے؟ آگ تک پر لٹا دیا گیا، بہت مصائب برداشت کیے صحابہ کرام نے۔ آخر کار اللہ نے بھی کہا بھائی پیغمبر آپ چلے جائیے یہاں سے، مدینہ وہ مکہ چھوڑ دیجئے۔ پیغمبر چلے آئے اور وہ سب چلے آئے، اب ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو اب وہ جو الگ الگ آدمی اپنے اپنے نوکروں کو اذیت دے وہ سب ہو گیا۔ ہم ان لوگوں کا یار اب کیا کیا جائے؟ پھر انہوں نے چڑھائی شروع کی۔ پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ بدر، ہے نا؟ تو یہودیوں سے بھی ہوئی، ان سے بھی ہوئی، ان سے بھی ہوئی، لاسٹ میں جنگ احزاب ہے۔ احزاب مانے احزاب جو ہے وہ پلیورل ہے، بہو بچن ہے حزب کا۔ حزب مانے گروہ، حزب مانے پارٹی، اسی سے حزب اللہ ہے نا، سمجھ گیا؟ حزب اس کا بہو بچن ہے احزاب، یعنی آل پارٹیز، جس کو میں ترجمہ کرتا ہوں مہا گٹھ بندھن کر لیا اسلام کے خلاف، اور اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا یار اب لڑکے تو ان کا کچھ ہو نہیں سکتا، تو کیا کیا جائے؟ ان کے سامنے دو نمونے موجود ہیں، ایک حضرت موسیٰ کا، ایک حضرت عیسیٰ کا۔ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے وہ آج ہے، اگر ہوتا تو عیسیٰ کی ضرورت نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے وہ بچا، گھس گئے صاحب، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اتنی بڑی چینجنگ آ گئی، ختم ہی ہو گیا۔ اور اگر صحیح ہوتا تو پھر رسول اللہ کی ضرورت کیا تھی؟ یہ موسیٰ کا دین مٹا کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ختم کیسے ہوا؟ کوئی ڈنڈا چلا تھا؟ کوئی جنگ ہوئی تھی کہ نہ؟ انہی کے ماننے والے اس مذہب میں گھس کے ان سے جو پیسے والے لوگ ہیں ان کی مرضی کے مطابق جیب میں رکھ کے آیتیں چینج کر دی، سمجھ گئے آپ؟ تو اب دھیرے دھیرے جو اصلی عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہ رہ ہی نہیں گیا۔ ان لوگوں کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اب لڑ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کہو کہ اب ڈنڈا مار کر کے ان کو سدھار لیں تو یہ بہت آگے جا چکے ہیں، احزاب میں بھی کچھ نہیں کر پائے، خندق میں بھی کچھ نہیں کر پائے، تو اب ایک کام کرو، وہی کرو جو ان لوگوں نے کیا، عیسیٰ والوں نے کیا، گھس جاؤ ان میں۔ کیسے گھسیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ان کی ٹیکنیک چینج ہوئی، مسلمان ہو جاؤ، گھس جاؤ اور بہت شور مچاؤ، ہم سب سے بڑے مومن، ہم سب سے بڑے مسلمان، تاکہ آفٹر پیغمبر مین جگہوں پر قبضہ کر لو، اور جب مین جگہ پہ قبضہ کر لو گے پھر جو چاہو چینج کر لو۔ صلوات بر محمد، میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں سنیے آپ، مین جگہ بیٹھ کے پھر جو چاہو گھما لو، اور جب اسلام اصلی شیپ میں رہ ہی نہیں جائے گا تو نام سے کیا ہوتا ہے۔ اور جسٹ آفٹر وفات پیغمبر، رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ کام اسٹارٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سنا ہے نا آپ نے؟ یہ دو چیزیں تھیں فی زمن رسول اللہ انا احرمہما، پیغمبر کے زمانے میں حلال تھی، میں حرام کرتا ہوں۔ ہے کوئی پبلک کا پوچھ لے بھائی تم کون ہو، ایک جملہ کہیں، یہی فرق ہے اولاد رسول میں اور دشمنان اولاد رسول میں۔ یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں صاحب یہ حلال تھا میں حرام کرتا ہوں، وہ عاشور کے دن فرماتے ہیں مجھے کیوں مارتے ہو، کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ ہو گئی نا بات؟ تو اب اس منزل پر آنے کے بعد ان کا مقصد کیا ہے؟ جو بیسک پرنسپلز ہیں دین کے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے اسلام کا، اس میں اتنی بھیانک تبدیلی کر دو کہ اسلام اپنے اصلی سانچے میں رہ ہی نہ جائے۔ پھر مسلمان نام کے رہ کے کیا کریں گے؟
یہ چلتا رہا معاملہ، چلتا رہا، یہاں تک کہ زمانہ آ گیا یزید کا۔ اب یہ چھوڑوں گا تو بجے گا 1:30 کل انشاءاللہ، یہاں تک لا کر کے یزید نے سوچا جو کام ہمارے بڑے نہیں کر سکے، جو کام ہمارے پوروج نہیں کر سکے، اگر میں وہ کر جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا کہ بھائی جو بڑے بڑے نہیں کر سکے، یزید نے چٹکیوں میں اسلام کا خاتمہ کر دیا۔ ہو گئی نا بات؟ اب اس نے وہی کام شروع کیا جو موسیٰ کے زمانے میں ہوا، جو عیسیٰ کے زمانے میں ہوا، جو بعد وفات پیغمبر ہوا۔ کیا کیا ہے؟ کل انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد لیکن ایک لفظ میں خلاصہ، وہ کیا کیا وہ تو بعد میں بات ہے کل کی، لیکن اب یہ طے ہوا نا کہ اب یزید کیا کرنے جا رہا ہے؟ دین کو چینج کرنے جا رہا ہے۔ تو جب آپ چینج کریں گے تو آواز اٹھے گی کہ نہیں اٹھے گی؟ بولیے، اٹھے گی نا۔ تو آواز کو دبانے کا کچھ تو طریقہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی اگر آواز اٹھے تو کیسے روکا جائے۔ کہ اس کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے، جو آپ نے کہا نا پیسہ، وہ ہو رہا ہے، لیکن جو چینجنگ ہے کل اس پر بات ہوگی، اس میں پیسہ بھی کام نہیں کرے گا، کل سمجھاؤں گا اس پر کہ پیسہ بھی کام نہیں کرے گا وہاں۔ تو اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے چپ ہو جاتا۔ اس کو میں کل ثابت کروں گا، یہ کل بات ہوگی کہ اگر پبلک شور مچائے کہ یہ کیا کر رہا ہے یزید، تو ہم کہہ تو سکے بھائی تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس کے گھر سے مذہب چلا، جس کے گھر سے دین چلا، وہ حسین تو بیعت کر کے چپکا ہو گیا، تم کون ہو بولنے والے؟ تو اس کا مطلب یہ بیعت کا مطالبہ سرکار بچانے کے لیے نہیں، دین مٹانے کے لیے ہے۔ اور جو سبب مطالبے کا وہی سبب انکار کا۔ اب اگر مطالبہ دین مٹانے کے لیے تو انکار کاہے کے لیے؟ دین بچانے کے لیے۔ جو انکار دین بچانے کے لیے ہے وہ اپنے لیے کہ اللہ کے لیے ہے؟ جو انکار اللہ کے لیے ہوگا اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے کہ خدا کے لیے ہے؟ اور جو قتل خدا کے لیے ہو وہ مقتول ہلاک کہلائے گا کہ شہید؟ اسلام نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا۔ صلوات بر محمد و آل۔ میرا اپنا طریقہ خود کا ایک گڑھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ پہلی مجلس میں مسلم، دوسری مجلس میں طفلان مسلم، پھر تیسری چوتھی میں کچھ جو بھی سمجھ میں آ گیا، وہ کوئی کنفرم نہیں، پھر 5 سے تو فکس ہے۔ اب کی پتہ نہیں کیا ہوا، پرسوں سوچا تھا کل پڑھ لوں گا، سمجھیا کل بھی رہ گیا۔ آج میں اتفاق سے بھی 15 منٹ ہیں، 12:10 پہ بھی اتروں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ یہ کل پرسوں دونوں دن یہ ہوا کہ دیکھا ٹائم کم ہے، اذان ہو جائے گی تو یار چھوڑ دو، اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تو جناب مسلم والا تو چلیے محرم سے پہلے ان کی شہادت پر پڑھ بھی چکے ہیں کوئی، لیکن یہ دونوں یتیم بڑے مظلوم ہیں، سمجھ گئے؟ یہ بچے، اور ایک جملہ کہہ دوں مصائب شروع کرنے سے پہلے، آج کی مجلس میں جس کی جو حاجت ہو، جس کی جو تمنا ہو، ان یتیموں کے طفیل میں مانگو، انشاءاللہ خدا تمہاری دعا کوئی رد نہیں کرے گا۔ دلیل آخر میں آ جائے گی میں نے کیوں یہ جملہ کہا۔ جب حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، بچے گرفتار، اس کی بھی ایک تفصیل ہے لیکن 5-7 منٹ اس میں چلا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ جب حضرت مسلم شہید ہو گئے
بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، کوفے میں یہ اسیر ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں واللہ عالم کہ یہ بچے اریسٹ ہوئے ہیں ذی الحج میں، ہے نا، لاسٹ، اور محرم میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا ہے، 12 کو کوفے پہنچا ہے۔ اب یہ اتنا حصہ میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن ایک بزرگوار نے فرمایا، مرحوم کافی رضوان اللہ علیہ بڑے خطیبوں میں تھے، وہ کہتے ہیں جب 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا تو اسی قید خانے میں ان بچوں سے ملاقات۔ سنگ دلی دیکھیے ان ملعونوں کی۔ اس قافلے میں خالائیں ہیں، جناب زینب خالہ تھی، ام کلثوم خالہ تھی، ماں ہیں، ہے نا۔ ایک مدت کے بعد شوال میں گھر چھوڑا تھا انہوں نے، عید کے مہینے میں مسلم مدینے سے نکلے تھے، سمجھ گئے آپ، اور بلکہ مکے سے آئے ہیں رمضان میں، تو رمضان جوڑیے کب سے، رمضان، شوال، ذی 5 مہینہ ہو گیا، 5.5 مہینہ۔ جیسے ہی بچوں کو دیکھا ان بیویوں نے تڑپ گئے، اور جب یہ حکم ہوا کہ یہ قافلہ شام جائے گا، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بڑی فریاد کی کہ یا تو ہم لوگوں کو بھی روک لو یا ان بچوں کو ہمارے ساتھ کر دو نا، جو ہم پر بیتے گی وہ ان بچوں بھی کم از کم ساتھ تو رہیں گے۔ مگر کیسی سنگ دلی تھی اس ابن زیاد ملعون کی، اس نے کہا نہیں، قافلہ شام جائے گا، یہ بچے یہیں رہیں گے۔ قافلہ چلا گیا، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام محمد، یہ دونوں قید خانے کوفہ میں رہ گئے۔ پورا سال 22 ذی الحج کو ان کی شہادت ہوئی ہے، نیکسٹ ایئر مسلم کی شہادت کے 1 سال کے بعد پورا سال یہ بچے قید رہے ہیں۔ جانتے ہیں یا اللہ، اس میں جو لوگ ہیں، بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوں گے جن کا کوئی نہ کوئی پردیس میں ہے۔ خدا ان یتیموں کے طفیل میں ہر پردیسی کی تو محافظت فرما۔ جانتے ہیں 2 پیالہ گرم پانی، 2 بچے تھے، 2 پیالہ گرم اور 2 روٹی، 24 گھنٹے میں کھانا ملتا تھا۔ بچوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کیا، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دن بھر بچے روزہ رہتے تھے، شام کو 1 پیالہ گرم پانی اور 1 روٹی افطار کی۔ بچے ہیں، کتنے دن برداشت کریں گے؟ ایک دن بچوں نے کہا کہ آج دربان جب کھانا لے کے آئے گا اس کو اپنے کو پہچنوا دیتے ہیں، دیکھ اب اس سے بڑی کیا مصیبت آئے گی، دیکھا جائے گا۔ دربان کا نام ہے مشکور۔ مشکور آیا، وہی 2 پیالہ پانی گرم اور روٹی۔ اے مشکور، کیا ہے؟ رک جاؤ، رک گئے۔ کیا ہے بولو؟ کہ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ ارے میرے رسول ہیں، کیسے نہیں جانوں گا؟ اچھا، حضرت علی کو جانتے ہو؟ میرے امام ہیں۔ اب بچوں کا حوصلہ کچھ بڑھا۔ فاطمہ، ارے میرے نبی کی بیٹی ہے۔ حسین کو جانتے ہو؟ کہ 4 سال ظالموں نے شہید کر دیا، کیسے نہیں جانتا ہوں؟ مگر یہ آج اچانک یہ سوال کیوں؟ کہ بس آخری جواب دے دو پھر بتاتے ہیں کیوں۔ یہ بتاؤ، مسلم کو جانتے ہو؟ تو حسین کے نمائندے تھے، پچھلے سال شہید کر دیا گیا، کیا پوچھ رہے ہو؟ کہ مشکور، ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ مشکور، اب وہ روزی کی بنیاد پر، کیا مجبوری تھی کہ بیچارہ وہاں نوکری کر رہا تھا؟ کہنے لگا بچوں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بچوں نے کہا اب تو بتایا، اب کیا کرو گے؟ کا دروازہ کھلا ہے، جاؤ، لیکن ایک بات بتائیں، کیا اگر رہو گے نا، اب مجھے پتا اب تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی؟ جواب سنیے۔ بچوں نے کہا نہیں، ہم کو جانے دو، اگر تم جانے دے سکتے ہو تو۔ کہا بچوں یقین کرو تم کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تم کو بہت آرام سے رکھا جائے گا۔ کہا ہو سکتا ہے، تم اب آرام سے رکھو،
ہم سکون سے رہیں، لیکن ہماری اماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہے۔ یا حسین، ہماری ماں ہمارے لیے تڑپ رہی ہو، اجازت دے دو میں چلا جاؤں۔ مشکور نے کہا ٹھیک ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ابھی نہیں، تھوڑا رات کا کچھ حصہ گزرنے دو، میں آؤں گا دروازہ کھول دوں گا، چلے جانا۔ آدھی رات کے قریب مشکور آیا، بچوں دروازہ کھلا ہے، جاؤ، مجھ کو پتا ہے کہ سارا الزام میرے اوپر آئے گا، اس لیے چابی میرے پاس ہے، تو کسی اور پر کیوں الزام آئے گا؟ میرے اوپر۔ اور مجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بدلے میں میرا حشر کیا ہونا ہے، مجھے مار دیا جائے گا، لیکن بچوں اب مجھ کو موت کی پرواہ نہیں ہے، بس ایک خواہش ہے تم سے، کیا؟ کل کو میدان قیامت میں رسول اللہ کے سامنے بھولنا مت۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو عاقبت یاد ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو آخرت یاد ہے۔ جاؤ، کھول دیا دروازہ، بچے چلے گئے۔ مجھ کو آپ کہیں اور نہیں، اسی میرٹھ میں رات کو لاتے چھوڑ دیجئے منصبیہ کے پاس، اور اس کے بعد کہیے زیدی فارم چلے جاؤ فلاں کے گھر۔ مجھ کو نہ گلی معلوم ہے نہ کوچہ معلوم ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پردیسی، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس گلی، رات بھر شہر کے قریب۔ اس زمانے میں فرات کوفے کے پیچھے سے بہتی تھی، فرات کے کنارے آ کے تھک گئے تھے، ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر کے کچھ دیر آرام کیا، نماز صبح کا وقت ہوا، اسی فرات میں وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب کیا کیا جائے؟ دن میں کہیں نکلیں گے پکڑے جائیں گے، اللہ کسی پردیسی پر وہ دن نہ لائے۔ جانتے ہیں تاریخ کہتی یہ بچے جس پیڑ سے ٹیک لگائے تھے، چلو اسی پر بیٹھ جاتے ہیں، دن بھر چھپے رہیں گے، رات میں پھر نکلیں گے، دیکھا جائے گا شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ جا کے اس پیڑ، بچے ہیں نہیں توجہ کر پائے، جس ڈال پہ بیٹھے تھے وہ ڈال اتفاق سے پانی کی طرف تھی اور ان کا عکس پانی میں آ رہا تھا۔ یہیں قریب میں ہے حارث نام کا شخص، اس کی کنیز کوئی برتن لے کے فرات میں پانی بھرنے آئی ہے، جیسے ہی جھکی اوپر ہے نا بچے، پانی میں عکس آ رہا تھا۔ من انتما، کون ہو تم لوگ؟ بہلا پھسلا کے بچوں کو اتارا، سمجھایا ٹینشن مت لو، ڈرو مت، میں جن کے گھر کی کنیز ہوں نا وہ سب آپ کے گھر کے عاشق ہیں، چلیے آپ کو۔ بہلا پھسلا کے بچوں کو لے آئی، دروازے پہ روک دیا، اندر گئی، حارث کی بیوی سے کہتی ہے لاؤ انعام، لاؤ انعام۔ کاہے کا انعام صبح صبح مانگ رہی ہے؟ کہ تمہارے لیے مہمان لائی ہوں۔ یہ کون سا مہمان ہے کہ جس کے لیے تو پیسہ مانگ رہی ہے، انعام مانگ رہی ہے؟ کہ مسلم کے یتیموں کو لائی ہوں۔ مسلم کون؟ ارے وہی جن کے لیے تم تڑپا کرتی تھی، خود تو شہید ہو گئے، بچے آئے کہاں ملے؟ پورا قصہ سنایا۔ آغا تاریخ کہتی ہے نا جیسے کوئی اپنی ماں دوڑتی ہو بچوں کے لیے، ویسے یہ مومنہ دوڑ کے گئی، بچوں کو نہلایا دھلایا، ناشتہ کھانا، شام ہو گئی، کھلا پلا کے بچوں کو سلا دیا۔ آدھی رات کو اس کا شوہر ملعون حارث آیا، کہاں تھے؟ کہا مشکور نے مسلم کے بچوں کو بھگا دیا ہے، ڈھونڈ رہے تھے، 500 درہم اور ایک گھوڑا انعام ہے۔ صبح سے اپنے کو گھوڑے کو تھکا ڈالا، ملے نہیں، مومنہ تھی تڑپ گئی۔ کہا اچھا اگر بچے مل گئے، پیسہ مل گیا، کیا کرو گے؟ ہمارے لیے لاؤ، ہم کو ایسی روزی نہیں چاہیے۔ مگر ایسا ملعون تھا، چند لقمے زہر مار کرنے کے بعد سو گیا۔ اتنے میں ادھر صبح سے سکون ملا ہے نا،
ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جگایا، بھیا اٹھو، کیا ہوا؟ ہم نے خواب دیکھا۔ کیا؟ پیغمبر اکرم ہے اور بابا مسلم۔ پیغمبر نے کہا مسلم خود چلے آئے، بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا۔ مسلم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آج بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں، لگتا ہے بھیا ہماری آج آخری رات ہے۔ دونوں گلے مل کے رونے لگے۔ میں سمجھتا ہوں بات وہی ہے جو انہوں نے مشکور کو کہا، موت کے ڈر سے نہیں رو رہے ہیں شاید بچوں کو پھر شاید ماں یاد آئی ہو کہ ہم تو بہشت میں چلے جائیں گے، بابا کے پاس پہنچ جائیں گے، ہماری ماں ہمارے لیے نہ جانے کب تک تڑپتی رہے۔ شاید بچے ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یہ حارث مشکوک تھا، اس کو اپنی بیوی پہ تھا شک کہ یہ محب اہل بیت۔ کہنے لگا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے ٹالا کہیں اڑوس پڑوس سے، نہ میرے اپنے گھر سے ہے۔ ایک ایک کمرہ کھولا، بچوں والا کمرہ کھولا۔ بچوں کو کیا پتا، یہاں تو صبح سے آرام ملا ہے نا۔ کون ہو تم لوگ؟ کہا صاحب امان نے کہا بالکل۔ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں، سب کے گھر مہمان آتے ہیں نا، سب لوگوں کو شرف حاصل ہے مہمان نوازی کا۔ آج تک کہیں سنا آپ نے کہ کسی مہمان کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے؟ اس ملعون نے پہلے بچوں کو تماچے مارے۔ دونوں بھائیوں کو گیسوؤں کو ایک میں باندھا، باہر سے تالا لگایا، جا کے سو گیا۔ بس 2-4 منٹ۔ صبح اٹھا، بچوں کو لیا، اپنے غلام کو لیا، اپنے لڑکے کو لیا، تلوار لی، آیا فرات کے کنارے، پہلے غلام کو تلوار دی، لے بچوں کا سر قلم کر دیا۔ غلام آیا، بچوں نے دیکھا تمہاری شکل بلال سے کتنی ملتی جلتی، تم سے بلال سے کیا مطلب؟ کہ بھیا ہم اسی گھرانے کے ہیں جہاں کے وہ مؤذن تھے، ہم مسلم آئے۔ روایت کہتی ہے اس غلام نے تلوار پھینک دی، فرات میں کود پڑا، کبھی ڈوبتا تھا کبھی ابھرتا تھا، کہتا تھا ہائے حسین۔ حارث نے تلوار اپنے بیٹے کو دی، جا بچوں کو مار دے۔ حارث کا بیٹا آیا، بچوں نے کہا مار دو، رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہا تم سے پیغمبر سے کیا مطلب؟ کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ علی کیا؟ اس نے بھی تلوار پھینکی، بھاگا۔ حارث نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا اولاد رسول کے قتل کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا ہوں۔ بس بھائی یہ 2 منٹ۔ جب وہ دونوں چلے گئے، اس ملعون نے خود تلوار ہاتھ میں لی۔ پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی کیفیت کیا کہ یہ تو مار ہی دے گا نا۔ آیا، بچوں نے کہا حارث ایسا کر، ہم کو زندہ لے چل، شاید کوئی بچا لے۔ کہا نا ہم کو انعام لینا ہے، پیسہ چاہیے، لے چل ہم کو غلاموں کے بازار میں بھیج لے، پیسہ مل جائے گا۔ کہا نا ہم تم کو ماریں گے۔ بچوں نے کہا اچھا تو اتنا ٹائم دے دے، ہم نماز پڑھ لیں 2 رکعت۔ پڑھ لو، نماز بچا سکتی ہے، پڑھ لو۔ بچوں نے نماز پڑھی۔ جو میں نے کہا تھا نا، جو دعا ہے ان یتیموں کے طفیل مانگی ہے، بڑی تیز اللہ قبول کرتا۔ کیسے قبول ہے سنیں گے آپ؟ جب بچے نماز پڑھ چکے نا تو روایت کہتی ہے دونوں یتیموں نے ہاتھ اٹھایا، خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ اب اس تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کی قلت ہے۔ حارث آگے بڑھا، دونوں بچوں کے سر قلم کیا ہے۔ ایک چیز آپ کو رک کے بتا دوں، اتنے خوبصورت بچے تھے نا، اتنے خوبصورت بچے تھے کہ وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ اوپر تھے اور حارث کی کنیز نے دیکھا، جو روایت کا جملہ سنا ہوا آپ کو، کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی میں 2 چاند چمک رہے ہیں۔ اتنے خوبصورت، بڑے حسین بچے، زلفوں کی بچوں کی۔ اولاد والوں بس ختم کر دیا۔ دونوں بھائیوں کو ذبح کرنے کے بعد، صبح صبح کا وقت ہے،
زلفیں تھیں دونوں بھائیوں کے سروں کو، خدا لعنت کرے اس ملعون نے زلفوں سے پکڑا، لے کے آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ صبح کا وقت ہے، تمام سنگ دلی اور قساوت قلبی کے باوجود ایسے خوبصورت بچے تھے کہ ابن زیاد جیسا ملعون کہتا ہے حارث اتنے خوبصورت بچے، ان کو مارتے ہوئے تجھے رحم نہیں آیا، درد نہیں آیا؟ دیکھیے کتنی تیز اللہ نے بچوں کی دعا قبول کی ہے۔ میں نے زندہ لانے کو کہا تھا یا مارنے کو؟ کیا ہوا؟ اللہ نے دماغ گھما دیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کوئی اس میں جو جا کے حارث کو وہیں مارے جہاں اس نے ان یتیموں کو مارا۔ سمجھ میں آیا میں نے کیوں کہا ان بچوں کے وسیلے سے مانگو انشاءاللہ۔ یا اللہ آج کی اس مجلس میں ان یتیموں کے طفیل خدا کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دے۔ ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، حارث کا ہاتھ پکڑا، لے کے پہلے کوفے میں گھمایا۔ یتیم بچوں کے قاتل دیکھنا چاہتے ہو گھر سے باہر نکلو۔ اس کے بعد کہتا ہے میں آیا فرات کے کنارے وہاں جہاں ان بچوں کے سر کو اس نے جدا کیا تھا۔ اولاد والو یہ آخری فقرہ ہے۔ وہ کہتا ہے وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا؟ ایڑیوں کے رگڑنے کے نشانات، جس سے پتہ چلتا تھا بچوں نے کتنی اذیت سے جان۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں عزائے امام کے لیے کوشاں ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ہماری یہ تعزیت، ہمارا یہ پرسہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ تک پہنچا دے۔ خدا جو بھی چند دن بچے ہیں ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے بچا لے، ہماری نیتوں میں خلوص عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔